اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظیما یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تدخلوا بیوت النبی تم نہ داخل ہو پیغمبر کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے الی طعام کھانے کے لیے کھانے کی دعوت دے دی جائے اے ایمان والو تم پیغمبر کے گھروں میں داخل نہ ہو یعنی بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہو الا ان یؤذن لکم مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے الی طعام کھانے کی غیر ناظرین اناہ اس حال میں کہ تم انتظار کرنے والے نہ ہو اس کھانے کے پکنے کا اناہ ہا ضمیر راجع ہے طعام کو اور انا مصدر ہے بھائی انا یعنی انین و اینن اس کا معنی ہوتا ہے کھانے کا تیار ہونا پکنا اور ناظر کے جیسے معنی آتے ہیں دیکھنے والا اسی طرح اس کے معنی ہے انتظار کرنے والا بھی بھائی غیر ناظرین اناہ اس حال میں کہ تم انتظار کرنے والے نہ ہو اناہ اس کھانے کے پکنے کا ولیکن اذا دعیتم لیکن جب تم بلائے جاؤ فادخلوا پس تم داخل ہو جاؤ فاذا طعمتم پس جب تم کھا لو فانتشروا تو منتشر ہو جاؤ پھیل جاؤ یعنی اٹھ کر چلے جاؤ ولا مستأنسین لحدیث اور جی لگا کر بیٹھے نہ رہو لحدیث باتوں میں حدیث بات کو کہتے ہیں عربی زبان میں حدیث کسے کہتے ہیں عربی زبان میں بات کو کہتے ہیں اب اور پھر یہ خاص ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو آج آپ کیا کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں ولا مستأنسین لحدیث اور نہ جی لگا کر بیٹھے رہو باتوں میں ان ذالکم کان یؤذی النبی ان ذالکم میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ذالکم یہ کیا ہے اس میں اشارہ ہے اور یہ کم اس کے ساتھ کاف حرف خطاب ملا ہوا ہے صرف یہ بتلانے کے لیے کہ مخاطب کیا ہیں جمع مذکر ہیں بھائی جن سے بات کی جا رہی ہے اور اس کا معنی نہیں کیا جاتا تو ذالکم اور ذالکہ کا ایک ہی معنی ہے لیکن ذالکہ آئے تو معنی کیا ہے کہ مخاطب ایک مذکر ہے ذالکما آئے تو معلوم ہوا مخاطب کتنے ہیں دو ہیں اور ذالکم آئے تو معلوم ہوا مخاطب جمع مذکر ہیں ان ذالکم کان یؤذی النبی بے شک یہ بات جو ہے تکلیف دیتی ہے پیغمبر کو فیستحیی منکم پس وہ شرم کرتے ہیں تم سے واللہ لا یستحیی من الحق اور اللہ شرم نہیں کرتے من الحق حق بات سے اللہ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتے جی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی شان نزول اس آیت کا سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اے پیغمبر پیچھے گزر چکا ہے
کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا زینب بنت جحش سے بھائی، اور حضرت زینب پھر اس پر فخر فرمایا کرتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا، اور پھر ان کا جو ولیمہ تھا بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ ایسا فرمایا کہ اس سے پہلے کسی پر نہیں فرمایا تھا۔ بکری ذبح کی صحابہ کے لیے اور گوشت وغیرہ بنایا، روٹی گوشت صحابہ کو کھلایا، اور اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا بھائی، اس سے پہلے ازواج میں اس طرح کا ولیمہ نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھائی آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جو کچھ آتا تھا آپ اسی وقت فقراء وغیرہ میں تقسیم کر دیتے تھے، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، کیا کھلاتے بھائی۔ ہاں، ان کے ولیمے کے موقع پر پھر آپ نے بکری ذبح فرمائی اور گوشت اور روٹی کے ساتھ دعوت کی صحابہ کی۔ تو یہ جب دعوت کی، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت زید کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جو انصار کی دانا ترین عورتوں میں سے تھیں، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خادم کی ضرورت ہے، ہر کام کے لیے اٹھنا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر، میرا یہ بیٹا ہے، 10 سال عمر کی ان کے اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرا یہ بیٹا ہے، بڑا سمجھدار ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا اگر آپ اجازت دیں۔ چنانچہ پھر وہ حضور وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماتے رہے، یہ عظیم شرف ان کو اللہ نے نصیب فرمایا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی آیت میں آگے حجاب کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ یہ آیت حجاب بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر یہ آیت اور یہ حکم نازل ہوا۔ اور اسی طرح یہ جو آیت ہے جس میں کیا کہا گیا مومنین سے کہ اے مومنین، پیغمبر کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ جب تمہیں کھانے کی اجازت دے دی، کھانے کے لیے داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے، اور اس حال میں کہ تم اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، یعنی پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ کھانا پک رہا اور تم لوگ پہلے جا کر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگو، تو اجازت لے کر جاؤ، اور جب کھانا تیار ہو اور جس وقت کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، وہیں بیٹھ کر باتیں نہ کرتے رہو، باتوں میں جی لگا کر وہیں بیٹھے نہ رہو۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت فرمائی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ کھانے کے لیے۔ وہ ایک ایک گھر جاتے اور صحابہ کو بلاتے تھے، جو آتے جاتے کھانا کھا کر اٹھتے چلے جاتے۔ آخر میں کچھ لوگ بھائی آئے، وہ کھانا کھانے بیٹھے اور پھر بیٹھے ہی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ کے گھر تھے بھائی، تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے یوں اس طرح کیا جیسے اٹھنے لگے ہوں بھائی، اٹھنے کی تیاری کر رہے ہوں، تو اس طرح آپ نے کیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ بیٹھے رہے تو پھر آپ مجبور ہو کر اٹھے بھائی۔ جب آپ اٹھے تو پھر باقی لوگ بھی اٹھ گئے، کھانا تو وہ کھا چکے تھے، ویسے بیٹھے تھے، تو وہ بھی اٹھ گئے اور چلے گئے، لیکن 3 افراد ایسے تھے وہ پھر بھی بیٹھے رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں تشریف لے جانا چاہتے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے اندر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر نکل گئے بھائی، باہر نکلے اور پھر کچھ دیر بعد آئے تو پھر بھی اس وقت تک بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ پھر باہر تشریف لے گئے۔ پھر کہتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ آدمی اٹھ کر چلے گئے تو میں نے آپ کو جا کر اطلاع دی تو آپ تشریف لائے اور گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے داخل ہونا چاہتا تھا، آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے بھائی، چھوٹے تھے، میں بھی داخل ہونا چاہتا تھا تو آپ نے پردہ لٹکا دیا، یعنی اشارہ فرما دیا، مجھے منع فرما دیا گویا کہ، تو پردہ لٹکا دیا آپ نے۔
اور پھر اسی میں وہ آیت حجاب بھی نازل ہوئی جو آگے اسی آیت میں آ رہا ہے، یہ حکم بھی نازل ہوا۔ تو دیکھیے ان صحابہ کے بیٹھے رہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی بھائی، تو فوراً اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا۔ جی دیکھیے دوبارہ اب واقعہ آپ کو سمجھ میں آ گیا بھائی۔ اب دیکھیے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نہ داخل ہو پیغمبر کے گھروں میں، یعنی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ تمہیں کہ اجازت دی جائے تمہیں الی طعام کھانے کی، غیر ناظرین اناہ، اس حال میں کہ تم انتظار کرنے والے نہ ہو اس کھانے کے پکنے کا، یعنی پہلے سے جا کر نہ بیٹھو، جب پک جائے تیار ہو جائے تو پھر اجازت کے ساتھ جاؤ اور کھانا کھاؤ اور جی پھر اٹھ کر چلے جاؤ۔ دیکھیے آگے یہی اللہ فرما رہے ہیں ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم بلائے جاؤ، فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پس جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ یعنی اٹھ کر چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ غیر ناظرین اناہ، یہ غیر ناظرین یہ حال واقع ہو رہا ہے بھائی، اور حال منصوب ہوتا ہے اسی لیے غیر ناظرین آیا بھائی۔ غیرہ پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ فتحہ پڑھ رہے ہیں، نصب پڑھ رہے ہیں، یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ یؤذن لکم، یہ جو کم ضمیر ہے اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے، اس حال میں کہ تم انتظار کرنے والے نہ ہو اس کھانے کے پکنے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹھے رہنے سے تکلیف ہوئی بھئی، آپ اب گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں بھئی، تو اللہ نے حکم دے دیا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور تم جی لگا کر نہ بیٹھے رہو باتوں میں۔ بھئی یہ بھی حال ہے، مستأنسین بھی کیا ہے؟ یہ حال واقع ہو رہا ہے، اس کا عطف اسی ما قبل میں جو حال آیا تھا اس پر عطف ہے، یعنی ناظرین پر عطف ہے۔ غیر ناظرین اناہ وغیر مستأنسین لحدیث، بھئی تو یہ غیر کے تحت ہے، تو مستأنسین کا عطف کس پر ہوا؟ ناظرین پر، اور ناظرین غیر کے تحت ہے تو یہ بھی کس کے تحت ہوا؟ غیر کے تحت ہوا۔ اور یہ جو اس کے ساتھ لا آیا یہ لا زائد ہے بھئی، یہ لا کیا ہے؟ وہ کیوں بھئی؟ وہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ غیر نفی کا فائدہ دے رہا ہے، اگر اس لا کو زائد نہ مانا جائے تو نفی پر نفی داخل ہوگی، اور وہ کس چیز کا فائدہ دے گی؟ اس بات کا، تو اس کا معنی تو یہ ہو جائے گا باتوں میں جی لگا کر بیٹھے رہو بھئی۔ نفی پر نفی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات کا، جیسے میں نے مثال بھی ذکر کی تھی، میں آپ سے کہتا ہوں زید نہیں آئے گا، زید نہیں آئے گا، دیکھو نفی کر رہا ہوں اس کے آنے کی، اس پر ایک اور نفی داخل کرو، ایسا نہیں ہے کہ زید نہیں آئے، کیا معنی؟ وہ آئے گا، تو دیکھو نفی پر نفی داخل ہوئی تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات، تو اس لیے یہاں لا زائد ہے اور اس کا عطف اسی پر ہے۔ یا یوں کر لیں دوسری ترکیب یہ کہ یہیں پر فعل کو محذوف نکال لیں بھئی، کس طرح؟ وَلَا تَمْكُسُوا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، مکسا کے معنی ٹھہرنے کے ہوتے ہیں، سا کے ساتھ ہے، وَلَا تَمْكُسُوا، اور تم نہ ٹھہرو، مستأنسین لحدیث، اس حال میں کہ جی لگانے والے ہو تم باتوں میں، یعنی تم نہ ٹھہرو باتوں میں جی لگاتے ہوئے، تم نہ ٹھہرو باتوں میں جی لگاتے ہوئے، یعنی تم باتوں میں جی لگاتے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات جو ہے تکلیف دیتی ہے پیغمبر کو، فیستحیی منکم، پس وہ تم سے شرم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام شرم فرماتے، حیا فرماتے تھے کہ صحابہ کو کہیں اب تم اٹھ کر چلے جاؤ بھائی، لیکن اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے شرم نہیں فرماتے۔ جی یہاں تک مفہوم واضح ہو گیا اچھی طرح؟
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور اے مومنو اذا سألتموهن، جب تم مانگو ان عورتوں، ان ازواج سے، حضور علیہ السلام کی ازواج سے، متاعًا کوئی سامان، متاع کہتے ہیں سامان بھائی، کوئی چیز، اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے، پردے کے باہر سے ان سے چیز مانگو۔ دیکھو یہ حجاب کا حکم آ گیا بھائی، اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا بھائی۔ یہ حکم کس موقع پر نازل ہوا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے موقع پر یہ حکم نازل ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم مانگو ان ازواج سے کوئی سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم ان سے وہ سامان مانگو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ بات جو ہے زیادہ پاکیزہ ہے، لِقُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے لیے، وَقُلُوبِهِنَّ اور ان کے دلوں کے لیے، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے کہ ان سے جب بھی کوئی چیز مانگو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ آیت حجاب، یہ حکم حجاب ہے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس نیک و بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو آپ اپنی ازواج کو حجاب کا حکم دے دیں کہ وہ ان سے پردہ کیا کریں۔ ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کا آنا مناسب نہیں ہے بھائی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، کیونکہ آپ بغیر وحی کے کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ تمنا رہتی تھی، اور کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، یرحمک اللہ، یہاں تک کہ پھر یہ حکم نازل ہوا بھائی اللہ کی طرف سے۔ تو کئی چیزیں ایسی، کئی باتیں جن میں جیسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی تھی، اللہ ویسی ہی وحی نازل فرما دیتے تھے۔ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جو جنہیں اللہ نے ایسا ایمان دیا، ایسے انوارات اور ایسا نور نصیب فرمایا تھا کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں کو ان کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس نور کے ذریعے دیکھ لیا کرتے تھے اور اس کو محسوس کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے انہیں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور اللہ نے بھی پھر وہی حکم نازل فرما دیا۔ وَذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، وَمَا كَانَ لَكُمْ اور نہیں ہے یہ تمہارے لیے، یعنی یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ اور نہیں جائز تمہارے لیے، أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ کہ تم تکلیف دو رسول اللہ کو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے، مِن بَعْدِهِ ان کے بعد، ابدا ہمیشہ۔ ابد ہمیشہ کے لیے آتا ہے بھائی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ابد کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ اور نفی کے اندر پھر اردو میں اس کا ترجمہ کبھی بھی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا اور نہ یہ کہ تم کبھی بھی نکاح کرو ان کی بیویوں کے ساتھ ان پیغمبر کے بعد، یعنی ان کی وفات کے بعد تمہارے لیے یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ تم کیا کرو، ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ وہ تم سب کی مائیں ہیں بھائی، جس طرح وہ امت کی مائیں ہیں، پیغمبر روحانی باپ ہے، وہ روحانی مائیں ہیں، تو جب وہ ماؤں کی طرح ہیں تو پیغمبر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں کے ساتھ، مِن بَعْدِهِ ان کے بعد، ابدا کبھی بھی،
ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً یہ جو ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کیا کرو، پیغمبر کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، اللہ کے نزدیک یہ عظیم گناہ ہے بھائی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً یہ بات جو ہے یعنی پیغمبر کی بیویوں سے نکاح جو ہے اللہ کے نزدیک عظیما، بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت عظیم گناہ ہے۔ یہ ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں کسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان سے نکاح کر لوں گا، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم پیغمبر کو اذیت دو۔ اس بات سے کیا ہوئی، پیغمبر کو علیہ السلام کو تکلیف ہوئی بھائی، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے، من بعدہ ابدا، ان کے بعد کبھی بھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ صحابی پھر اپنے اس قول پر بڑے نادم ہوئے اور کہتے ہیں انہوں نے غلام آزاد کیا، 10 اونٹ اللہ کے راستے میں انہوں نے دیے، اور پیدل حج کیا بھائی، پیدل حج کیا۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بس یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یعنی یہ پیغمبر کی بیویوں سے نکاح کی بات زبان پر لاؤ یا دل میں چھپا کر رکھو، ہر چیز کو اللہ جاننے والے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے بھائی کہ ایک عورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، نکاح کے بعد جب پہلی مرتبہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو کسی نے ان کو سکھا دیا کہ بھئی جب پیغمبر آئیں تو تم یہ کہنا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات سے۔ جب پیغمبر آپ کے پاس آئیں تو کیا کہنا، میں اللہ سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ چنانچہ نکاح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خلوت میں تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگی میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم رک گئے، فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی ذات کی پناہ پکڑ لی ہے، اور ان کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا بھائی۔ وہ حیران ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ عمر بھر اس پر افسوس کرتی تھیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کسی سے انہوں نے نکاح کیا بھائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جن سے نکاح کیا ان کو رجم کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے بھی اس شخص کو رجم کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر انہیں دوسرے صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا اگرچہ ان سے نکاح تو ہوا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحبت نہیں فرمائی تھی، اس سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، تو پھر آپ بھی رک گئے اور اس کو رجم نہیں فرمایا اس شخص کو بھائی۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، لا جناح علیہن نہیں کوئی حرج ان عورتوں پر، فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں، یعنی ان سے باقیوں سے تو پردے کا حکم آ گیا بھائی کہ جب بھی کوئی چیز مانگو کوئی بات کرو پردے کے پیچھے سے کرو، لیکن ان کے یہ جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں ان میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یہ ان کے لیے حجاب کے پیچھے سے بات کرنے کی انہیں ضرورت نہیں، یہ بغیر حجاب کی بھی بات کر سکتے ہیں۔
لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی حرج نہیں ہے ان ازواج مطہرات پر، فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں یعنی بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن اور کوئی حرج نہیں ان پر ان کے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں یعنی بھانجوں کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا نسائہن اور نہ ان کی عورتوں کے بارے میں، یہ نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، مراد عام مسلمان عورتیں ہیں، تو ان کی اضافت ان کی طرف کی ان کی اپنی عورتیں، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اسی دین پر ہیں، یہ بھی اسی دین پر ہیں، اس لیے ان کی طرف اضافت کر دی گئی، اور کوئی حرج نہیں ہے ان پر ان کی اپنی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ وہ جس کے مالک ہیں ان کے داہنے ہاتھ، یعنی وہ جو ان کی مملوکہ باندیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ جو جن کا ذکر ہوا ان کے باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے بھانجے ہیں، اور مسلمان عورتیں ہیں اور جو باندیاں ہیں ان کے بارے میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے یہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا حکم نہیں ہے، ان کے ساتھ بغیر حجاب کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ جی تو ما ملکت ایمانہن، اس میں غلام اور ملکت ایمانہن میں داخل تو دونوں ہو جاتے ہیں، غلام بھی اور باندیاں بھی، لیکن مراد اس سے صرف باندیاں ہیں بھائی، کیونکہ عند الاحناف ہمارے نزدیک عورت کو اپنے غلام سے بھی پردہ کرنا پڑتا ہے بھائی، صورت سمجھ میں آئی، اس کا اپنے غلام سے بھی پردہ ہوگا۔ واتقین اللہ اور اللہ سے تم ڈرتی رہو، امر کا صیغہ ہے بھائی، واتقین اللہ اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہیں، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی حرج نہیں ان ازواج مطہرات پر، فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ان کی باندیوں کے بارے میں، واتقین اللہ اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر کیا ہے گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ چلیے بس بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔